اس وقت ہمارے ملک کے حالات ناگفتہ ہیں۔ امن اور شانتی کو ختم کرنے کی پلاننگ اور منصوبے ہو رہے ہیں۔ ہندو مسلم بھائی چارے کو ختم کرنے کی ناپاک سازشیں ہو رہی ہیں۔ ضرورت ہے ان حالات کے اندر مانوتا کا درس دینے کی، انسانیت کا سبق پڑھانے کی۔ بہت سے لوگ اپنی زبان سے یہ کہتے بھی ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا دھرم انسانیت ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جس مذہب کے فالوور ہیں اور جس مذہب کے ہم پیروکار ہیں، وہ مذہب انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار ہے۔ انسانیت کا سب سے بڑا پاٹھ سبق اگر کسی مذہب کے اندر ملے گا تو وہ مذہبی اسلام ہے۔ اگر لوگ گھرنا اور نفرت کی چادریں اتار کر، نفرت اور گھرنا کا چشمہ اپنی آنکھوں سے اتار کر اگر اسلام کی اسٹڈی کریں، اسلام کا مطالعہ کریں گے، تو کبھی ایسے مندروں کے پجاری پیدا نہیں ہوں گے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور بیہودہ جملے استعمال کرتے ہیں۔ اگر قرآن کو گھرنا اور نفرت کی چادر اتار کر اور چشمہ اتار کر پڑھنے والا سچے دل سے قرآن کریم کو پڑھے گا تو وہ زندگی میں کبھی بھی قرآن کریم کی 26 آیتوں کو قرآن سے نکالنے کی بات نہیں کرے گا۔ ضرورت ہے، یہ والا اس میں ڈسٹرب کر رہا ہے، کھول دیجیے تو ہم بھی چاہ رہے ہیں، ضرورت ہے اس وقت قرآن کریم اور اسلام کی تعلیمات کو بہترین اسلوب اور اچھے انداز میں غیر مسلموں تک پہنچانے کی۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ انسانیت کی عزت کرو، صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو ہی باعزت بنا دیا ہے۔ آئیے قرآن کریم کی ہم ایک آیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس سے آپ نتیجہ نکالیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مسلمانوں کو نہیں، پوری دنیا کی انسانیت کو عزت بخشی ہے۔ آیت دیکھیے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یہ 4 چیزوں پر ذرا غور کیجئے۔ اس میں پہلی چیز
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے پوری بنی نوع انسانیت کو، آدم کے ہر اولاد کو، آدم کے ہر بیٹے کو، ساری انسانیت کو معزز بنا دیا، مکرم بنا دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو عزت بخشی۔ مولانا جرجیس کی آپ عزت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ وہ انسان۔ رام چندر جی کی اور پریم چندر جی کی اور راکیش کی اور ارجن کی بھی آپ کو عزت کرنا پڑے گی، اس لیے نہیں کہ وہ ہندو ہے، کیونکہ وہ انسان ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسی تعلیم دے گا؟ اور تعجب یہ ہے کہ جو دھرم، جو مذہب انسانیت کی سب سے اچھی شکشا دے رہا ہے، آج اسی دھرم کو اتنا ہی زیادہ مطعون کیا جا رہا اور نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کبھی نتیانند کی شکل میں کوئی اڑتا ہے اور کبھی ہمارے ہی آستینوں میں سانپ پالے جاتے ہیں اور ان کے سامنے ہڈیاں ڈال کر ہم ہی میں سے کسی کو قرآن کریم کے خلاف زہر اگلنے کے لیے پالا اور پوسا جاتا ہے اور پروان چڑھایا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا، انسان کے ہر بیٹے کو، آدم کے ہر بیٹے کو ہم نے مکرم بنایا، باعزت بنایا، سب عزت کے لائق ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور آدم کے ہر بیٹے کو، ہر انسان کو ہم نے خشکی اور تری میں سوار کیا، ہم نے ان کو سواریاں عطا فرمائی، زمین پر بھی اور سمندر کے اندر بھی۔ آپ دیکھیے صرف مسلمان چلتا ہے کیا سڑک پر؟ کیا اونٹ کا سفر، گھوڑے کا سفر، کھچر کا سفر، یکے اور تانگے کا سفر صرف مسلمان کرتا ہے؟ نہیں، اللہ نے کہا ہم نے ہر انسان کو، انسان کے ہر بیٹے کو، آدم کے ہر بیٹے کو ہم نے سواریاں دی ہیں۔ خشکی میں فور ویلر اگر آپ کے پاس ہے تو ان کے پاس بھی ہے، بائک آپ کے پاس ہے تو ان کے پاس بھی ہے۔ ہوائی جہاز کا سفر اگر مولانا جرجیس کرتے ہیں تو اشوک کمار بھی کرتا ہے، رام چندر بھی کرتا ہے، راکیش بھی کرتا ہے۔ ہم نے خشکی میں بھی سواریاں دی ہیں اور ہم نے تری میں، سمندر کے اندر بھی، پانی کے بڑے بڑے جہازوں میں، کشتیوں میں ہم نے آدم کے بیٹوں کو سواریاں عطا فرمائی ہیں۔ ہندو اور مسلمان کی قید نہیں، سب کو۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا ہے۔ پاکیزہ رزق، اچھا طیب رزق، صرف مسلمانوں کو نہیں۔ جو گیہوں تم کھاتے ہو وہ گیہوں یہودی بھی کھاتا ہے، عیسائی بھی کھاتا ہے۔ جو سرسوں کا تیل آپ استعمال کرتے ہیں، ہندو بھی کرتا ہے، عیسائی بھی کرتا ہے، یہودی بھی کرتا ہے، بدھسٹ بھی کرتا ہے۔ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا وہ ان کو بھی دیا، آدم کے ہر بیٹے کو دیا، پوری بنی نوع انسانیت کو ہم نے عطا فرمایا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے بہت سی مخلوق پر، بہت سی مخلوقات پر حضرت انسان کو فضیلت دی ہے۔ بہت سی مخلوقات پر ہم نے انسان کو فضیلت بخشی ہے۔ انسان کو، صرف مسلمان کو نہیں، کہا اللہ نے۔ ہاتھ لگے گا بھائی، جب ہم چلائیں گے، ابھی تو اسپیڈ کم ہے، جب اپنے جوش میں آئیں گے تو لگے گا، اس لیے کہہ رہا ہوں پیچھے ہٹ کے بیٹھیے، ہمارا کوئی بھروسہ نہیں۔ ایک بار تقریر کر رہا تو بیوی کو ہی لگ گیا گھر میں، سپنے میں نہیں، حقیقت میں پریکٹس کر رہا تھا میں، کیسے بولا جائے گا کر رہا تھا تو لگ گیا، پیچھے آ گیا۔
تو ہو جاتا ہے بھائی. ڈاکٹر اپنی پریکٹس کرتا ہے, ہم لوگ بھی پریکٹس کرتے ہیں. پریکٹس نہیں کریں گے تو بھول نہیں جائیں گے. تو میرے بھائیوں سنیے, ہم نے بہت سی مخلوقات پر انسان کو فضیلت دی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان کو فضیلت دی ہے, انسان کو فضیلت دی ہے. اس سے بہترین انسانیت کی تعلیم دنیا کے کس مذہب کے اندر ہمیں ملے گی؟ اتنی اچھی تعلیم کو کبھی انڈیا ٹی وی والے سے کہہ دو ذرا دکھا دو, زی ہندوستان کو بولو ذرا دکھا دو, سب کی نانی مر جائے گی. یہ نہیں دکھائیں گے. یہ دکھائیں گے ایک آدمی اگر داڑھی والا, اس کے چہرے پہ داڑھی, چاہے وہ نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو, روزہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو, اگر اس سے انسان ہونے کے ناطے سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو اسلام سے جوڑ کر فوراً دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. فوراً. قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے کہ انسانیت کی عزت کیا ہے. اس آیت کو پھر سے سنیے اور اس کے ترجمے پر غور کیجئے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے بنی نوع انسانیت کو, ہم نے بنی آدم کو, ہم نے ساری دنیا کے انسانوں کو عزت بخشی ہے, مکرم بنایا, باعزت بنایا ہے. اور ہم نے پوری کی پوری انسانیت کو خشکی میں اور سمندر میں, زمین پر بھی اور پانی میں, تالاب میں, سمندر میں, ہم نے ان کو سواریاں عطا فرمائی ہیں. ہم نے بنی نوع انسانیت کو پاکیزہ رزق دیا ہے, اور پوری کی پوری انسانیت کو بہت سی مخلوقات پر ہم نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے. یہ پوری انسانیت کی عزت کا مسئلہ ہے. آئیے اب قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہم آپ کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں, جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی انسانیت کو ایک خاندان سے جوڑا ہے. ایک خاندان سے جوڑ دیا, ایک کنبے اور قبیلے سے جوڑ دیا کہ تم الگ الگ مذہب کے ماننے والے تو ہو سکتے ہو, لیکن خاندان تمہارا ایک ہے, باپ تمہارا ایک ہے, ماں تمہاری ایک ہے. ایک خاندان سے جوڑ دیا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہائے سمپور جگت کی مانو ذاتی, ہائے ساری دنیا کے انسانوں, تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو, اس لیے کہ ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے. ان خلقناکم من ذکر و انثی, تمہارا باپ ایک, تمہاری ماں ایک, ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت کی سنتان ہو تم, ایک ہی پرم پتا کے بیٹے ہو, تمہارا ایک ہی باپ ہے آدم, تم سب کی ایک ہی ماں ہے حوا, اسی کو تم منو کہہ لو, آشو کہہ لو, اور تمہاری ایک ہی ماں ہے حوا, جس کو تم شتروپا کہہ لو یا حوتی کہہ لو. ہندو بھائیوں, تمہاری کتاب میں اس پہلے منشیہ کا نام منو آیا ہے, ہمارے یہاں اس پہلے منشیہ کا نام آدم آیا ہے. ہم نے منو مان لیا ہے, لیکن آپ آدم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. آپ کی کتاب میں اس ماں کا نام جس کے سب بیٹے ہیں, اس کا نام شتروپا بتایا گیا, ہمارے یہاں حوا بتایا گیا. ہم شتروپا ماننے کے لیے تیار ہیں, حوتی ماننے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ حوا ماننے کے لیے تیار نہیں. بتاؤ دلوں میں گنجائش کس کے پاس ہے؟ ہمارے اندر ہے یا آپ کے اندر ہے؟ ہماری کتاب قرآن کہتی ہے, ہماری کتاب قرآن اللہ کا نازل کردہ
कुरान ईश्वरीय ग्रंथ, ये पवित्र, उसकी पवित्र पंक्तियां, उसकी ये पवित्र पंक्तियां ये कहती हैं कि हाय मानव जाति, हाय मनुष्यों, हाय इंसानों, कहीं के भी रहने वाले हो पूरी दुनिया में, तुम्हारा बाप एक है, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है, तुम सब एक ही माँ के बेटे, एक ही बाप के बेटे हो, इसलिए तुम सब आपस में भाई भाई हो। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल। हाँ, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, लेकिन हमने तुम्हारी बिरादरियां बना दी हैं, हमने तुम्हारी जातें बना दी हैं, हमने तुम्हें शोबे और कबीलों में तकसीम कर दिया है, हमने तुम्हें जात और बिरादरियों में बांटा है, लेकिन कोई जात किसी पर बड़ी नहीं है, कोई जात किसी से छोटी नहीं है। हमने तुम्हें कबीले और बिरादरियों में सिर्फ इसलिए बांटा है लितारफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान लो, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। मेरा नाम जर्जीस, एक कबीला है, दूसरे कबीले, दूसरे ख़ानदान में भी कोई जर्जीस। अच्छा, आपका नाम जर्जीस, अच्छा एक जर्जीस आया था, कौन? अच्छा अच्छा अच्छा, वो खान, अच्छा अच्छा वो अंसारी, ये लीजिए, अब पहचान हो गई। और अगर कबीले और ज़ात और बिरादरियाँ नहीं बनाई होती तो कोई पहचान नहीं होती। तो अल्लाह ने कहा हमने सिर्फ तारुफ के लिए और पहचान, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, सिर्फ पहचानने के लिए तुम्हारी जातें, बिरादरियां, कबीले बनाए हैं। कोई किसी पर बड़ा, कोई किसी से छोटा, ये अगर कहते हो तो सबसे बड़े जाहिल हो। जिहालत की बू है, यहां से उड़ती है। खान ये कहे कि मैं सबसे ऊंची कौम हूं, और वो ये कहे कि ये बिरादरी सबसे नीची बिरादरी है। सैयद कहे कि मैं सबसे ऊंची कौम हूं और फला बिरादरी सबसे नीची। अगर कोई ये कहता है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल इंसान है। जिहालत की बदबू आ रही है उसके मुंह से। वो कुरान का दुश्मन है, वो इस्लाम का दुश्मन है, वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबी में कहा था, आइनल बिलाल, बिलाल कहाँ है? वो कहते लब्बैक व सादिक, मैं यहाँ हूँ अल्लाह के नबी। फरमाया ए बिलाल, ऐसा कौन सा नेक अमल करते हो, ऐसा कौन सा अच्छा काम करते हो कि मैंने जन्नत के अंदर तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी। मुझे अल्लाह ने बता दिया कि मैं बिलाल को जन्नत देकर रहूंगा, ऐसा कौन सा अमल है तुम्हारा? आए बिलाल, अल्लाह के रसूल ने बिलाल के बारे में कहा, जबकि बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु का हाल यह था कि हदीस की किताबें कहती हैं कि उनका रंग कोयले से ज्यादा काला, हबशियो नस्ल, उनके होंठ मोटे मोटे, लेकिन अल्लाह के नबी उनको बशारत क्या दे रहे हैं? बिलाल, मैंने तुम्हारे जूतों की आवाज जन्नत के अंदर सुनी है। बड़े बड़े अमीर और दौलतमंद साहबा मुंह तकते रह गए। एक मोटे होंठ वाले, एक काले इंसान को, सियाह फाम इंसान को, हबशियो नस्ल इंसान को जन्नत में जाने की खुशखबरी फैजाने जनाबे रिसालत माब की अदालत से मिल रही है। ये फख्र मिला है, ये फख्र था। ये खाने काबा की बुलंदी पर खड़े होकर अगर आजान देने का शर्फ किसी को हासिल हुआ तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा की वो चाबी हजरत बिलाल के हाथ में दी। ऐ बिलाल, तुम आजान दोगे, आजान देने का शर्फ उसी हबशियो नस्ल, उसी काले कलूटे इंसान को दिया गया जिसके बारे में हदीस की किताब कहती है कि वो कोयले से ज्यादा काले। लेकिन गौर कीजिए कि ये शर्फ, ये बुजुर्गी अगर मिल रही है तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिली। कोई छोटा और बड़ा नहीं है। खुतबा हज्जतुल विदा में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, जिंदगी का आखिरी खुतबा था, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां उसूल और मंसूर बतला रहे थे,
جہاں بہت سی چیزوں کا حکم دے رہے تھے اور بہت سی چیزوں سے منع کر رہے تھے، انہی چیزوں میں سے آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر، آخری خطبے کے اندر آپ نے یہ بھی فرمایا، الا کلکم بنی آدم وآدم من تراب، لوگو تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، تم سب مٹی سے پیدا کیے گئے ہو، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عرب کے رہنے والے کو کسی غیر عرب کے اوپر فوقیت نہیں ہے، اور کسی غیر عرب کے رہنے والے کو عرب کے رہنے والے پر کوئی فرشتہ اور فوقیت نہیں ہے۔ عربی اور عجمی سب برابر ہیں، کالا اور گورا سب برابر ہیں، سب، کسی کو کوئی فوقیت نہیں ہے، الا بالتقوی، اگر فوقیت و درجہ کسی کو حاصل ہے تو متقی و پرہیزگار کو ہے، وہ بھی اللہ کی نظر میں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، جو اللہ کا خوف سب سے زیادہ کھاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ، کتنے باڈی بلڈر ہو، سکس پیک ہیں کہ نہیں، اگر پوری بنیان اتار دے تو دیکھیں اس کی باڈی کیسی ہے، تمہاری شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا کتنے ہینڈسم ہو، لا ينظر الى اجسامکم، تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، ولا الى صورکم، تمہاری شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا، کیا دیکھتا ہے اللہ، ولکن ينظر الى قلوبکم، وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے دلوں میں تقوی کیا ہے، اللہ سے ڈرتے کتنا ہو، کتنا ڈرتے ہو۔ وہ حضرت بلال جو سڑک کے کنارے بیٹھ جایا کرتے تھے بھوک کی شدت کی وجہ سے، اور لوگوں سے مسئلے پوچھتے تھے کہ یہ مسئلہ بتاؤ، یہ مسئلہ بتاؤ، حالانکہ ان کو وہ مسئلے خود معلوم ہوا کرتے تھے لیکن پھر بھی پوچھتے تھے۔ پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ میری بھوک کی حالت دیکھ لیں، میرے چہرے پر نقاہت و کمزوری دیکھ لیں، اور پھر یہ کہیں کہ بلال تم نے تو شاید کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، چلو میرے گھر چلو، میں تمہیں کھانا کھلا دیتا ہوں۔ اس لیے وہ مسئلہ پوچھتے تھے کہ لوگ میری کمزوری دیکھ کر مجھے کھانے کے لیے پوچھیں۔ یہ غریب انسان حضرت عمر فاروق جب خلیفہ بنائے گئے، جب حضرت بلال ان کے دربار میں جاتے، حضرت بلال جب ان کی عدالت میں پہنچتے تو حضرت عمر فاروق اپنی چٹائی سے اٹھ جاتے اور کھڑے ہو جاتے اور کہتے سیدنا ھذا سیدنا، آج ہمارے سردار آ گئے، ہمارے سردار آ گئے۔ حضرت بلال کے لیے حضرت عمر اپنی کرسی چھوڑ دیا کرتے تھے، اپنی چٹائی چھوڑ دیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے جس کی عزت جناب محمد رسول اللہ نے کی ہو اس کی عزت میں کیسے نہیں کر سکتا۔ یہ مقام، یہ فضل ملا تھا، اور شاید یہی وہ چیزیں ہیں جسے دیکھ کر ڈاکٹر امبیڈکر نے اسلام قبول کرنا چاہا تھا۔ یہی وہ مذہب ہے جس کے اندر اونچ نیچ نہیں ہے، جس کے اندر چھوٹا اور بڑا نہیں ہے۔ ورنہ آپ منو اسمرتی پڑھ کے دیکھ لیں، ہمارے ہندو بھائیوں کی جو ناک کہلاتی ہے کتاب، اس کو جب پڑھیں گے تو ذات اور برادری کو کس طریقے سے کھوکھلا کیا گیا اور کس طریقے سے برادرانہ تعصب پیدا کیا گیا۔ لکھا ہے کہ برہما جی نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا۔ منہ سب سے اوپر ہوتا ہے نا، تو سب سے اوپر جو برہما کا منہ ہے اس سے برہمن پیدا ہوا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے برہما جی نے چھتری کو، ٹھاکر کو پیدا کیا ہے۔ یہ ران، یہ گھٹنے سے اوپر کا حصہ، اس سے ویش پیدا ہوا ہے، برہما جی کی ران سے ویش پیدا ہوا ہے۔ اور پیر نیچے تک، گھٹنے سے نیچے تک پیر، پنجہ، یہ سب ان پیروں سے، برہما جی کے پیروں سے شودر پیدا ہوا ہے۔ شودر ہریجن، لہذا یہ نیچی ذات ہے، نیچی ذات ہے۔
یہ غلامی کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. اس سے نالیاں صاف کراؤ, گندگی صاف کراؤ. صاف لکھا ہوا ہے منوسمرتی کے اندر. ذات اور برادری کی یہی سے بنیادیں ہل جاتی ہیں, جس کو قرآن کریم نے یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ آئے سمپورن جگت کی مانو ذاتی, چاہے ہندو ہو یا مسلمان, سکھ ہو یا عیسائی, جینی ہو یا بدھسٹ, کمیونسٹ کوئی بھی ہو, ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے, تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, ہم نے شعبے اور قبیلوں میں تمہیں اس لیے بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے بڑا بزرگ وہ ہے, سب سے بڑا انسان وہ ہے, اللہ کی درشٹی میں, اللہ کی نظر میں بڑا اور مہان پرش وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. تقوی والا اور متقی اور پرہیزگار انسان یہ بڑا ہے. وہ بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں کہہ سکتا. اگر جرجیت صاحب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں اور تہجد کی نماز بھی پابندی سے پڑھتے ہوں تو جرجیت صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سب سے بڑا ہوں اس لیے کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا. یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ تم اللہ سے کتنا ڈرتے ہو. اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے, اپنی نظر میں نہیں. اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. یہ انسانیت کا درس ہے, کہیں ملے گا؟ انسانیت کا درس دیتے ہوئے میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, راستے سے اگر آپ گزر رہے ہو, انسانیت کا درس دیکھو, اس کو ایمان کا ایک حصہ بنا دیا. فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. یہ لیجئے, ایمان کا حصہ بنا دیا. ترجمہ سنیے, ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں, برانچ. ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں. سروشریشٹھ برانچ, سب سے افضل درجہ ایمان کا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وَأَدْنَاهَا, لیجئے, یہ ایمان کا حصہ ہے, حالانکہ سب سے کمتر درجے کا ایمان ہے, لیکن یہ بھی ایمان ہے. کیا؟ وَأَدْنَاهَا اماطۃ الاذى عن الطریق, راستے میں اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی ہو اور آپ اس کو دیکھ لیں تو اس تکلیف دہ چیز کو ہٹانا آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. آپ اس کو ہٹائیں اور دور کر دیں. اچانک سائیکل پہ آپ جا رہے ہیں اور دیکھا کہ کانٹا پڑا ہوا راستے میں, آپ گاڑی روکی, آپ نے دیکھ لی, آپ تو بچ کے نکل گئے, لیکن کوئی بچہ بھی گزر سکتا ہے, کوئی نابینا اس کے پیر پہ کانٹا چبھ سکتا ہے, کوئی عورت جلدی میں گزری اس کو کانٹا چبھ سکتا ہے, پتھر پڑا ہوا ہے, کوئی جلدی میں جا رہا پتھر سے ٹکرا کے گر سکتا ہے. فرمایا تمہیں سائیکل روکنا پڑے گی, بائک روکنا پڑے گی. اگر تم 4 ویلر پہ ہو تو 4 ویلر کو بھی روکنا پڑے گا, اور اس تکلیف دہ چیز کو, کیلے کا چھلکا ہو, کانٹا ہو, پتھر ہو یا کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز راستے میں پڑی ہے تو اس کو آپ ہٹائیں. یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرے گا, مرے کوئی یہودی, عیسائی, ہندو جائے گا, ہمارے باپ کا کیا جا رہا, ٹوٹنے دو دانت اس کے. آپ یہ سوچ کر نہیں گزر سکتے ہیں, یہ انسانیت کا تقاضا ہے. یہ مت دیکھو کہ گزرنے والا یہودی ہے یا عیسائی ہے یا ہندو ہے یا جینی ہے یا بدھسٹ ہے, نہیں, تمہیں وہ ہٹانا ہوگا تاکہ کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے. مسلمان نہیں, انسان کو تکلیف نہ پہنچے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان محفوظ رہے, ہمارے نبی ایک چاہتے کہ ساری انسانیت
جہاں تک ہو سکے اس کو تکلیف سے دور، تکلیف سے نجات دلائی جائے، اس کو دنیا میں کوئی تکلیف نہ دی جائے، اس کی تکلیف کو دور کیا جائے۔ یہی وجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندو اور مسلمان کی کوئی قید نہیں لگائی، بلکہ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ اور سنو میرے بھائیو، انسانیت کا درس سنو، یہ اسلام سب سے بڑا درس دے رہا ہے۔ آؤ دوسرے مذہب والوں کو میں چنوتی دیتا ہوں، چیلنج دیتا ہوں، آؤ اپنے مذہب کو قرآن کی کسوٹی پر، اسلام کی کسوٹی پر رکھو اور بتاؤ انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار کون سا مذہب ہے، انسانیت کی سب سے اچھی تعلیم کون سا مذہب دے رہا ہے۔ آؤ قرآن، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ مومن نہیں، یا اللہ کون مومن نہیں؟ پھر سن لو وہ مومن نہیں۔ اللہ کے نبی کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں؟ ہاں پھر سن لو وہ مومن نہیں۔ اے اللہ کے نبی بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ ایک بار کہہ دیں تو کافی ہے، ہم مسلمان ہیں، آپ کی ہر بات پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، ایک بار کہہ دیں تو کافی ہے۔ آپ 3 بار کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ یا اللہ میرے نبی تو وہ ہیں، ایک بار کہہ دیں تو ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، اور جس کو 3 بار کہہ رہے ہو اس بات کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ فرمایا وہ مومن نہیں، مومن نہیں، مومن نہیں۔ اللہ کون مومن نہیں؟ فرمایا جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے وہ مومن نہیں۔ پڑوسی کا لفظ آیا ہے، یہ نہیں کہا کہ مسلم پڑوسی ہونا چاہیے۔ ہندو بھوکا مر رہا تو مرنے دو، یہودی بھوکا مر رہا تو مرنے دو، عیسائی بھوکا مر رہا تو مرنے دو، سکھ بھوکا مر رہا تو مرنے دو، بدھسٹ بھوکا مر رہا تو مرنے دو، مسلمان بھوکا نہیں مرنا چاہیے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ 3 بار وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، اور صرف یہ نہیں مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ اللہ کون مومن نہیں؟ فرمایا وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ پڑھو تہجدیں، کتنی پڑھنا ہے؟ حاجی صاحب حج کر کے آئے، 60 70 65 سال کی عمر ہو گئی، سعودی عرب کا رومال ڈالیں ہاتھ، رات میں اٹھ کے وضو بنا، سجدوں پہ سجدے ٹھونکے چلے آ رہے، پڑوسی بھوکا سو گیا بیچارہ۔ آپ کی ذمہ داری تھی بستر پر سونے سے پہلے آپ اپنی بیٹی کو، آپ اپنی بہن کو، آپ اپنی بیوی کو پڑوس میں بھیجتے۔ باتوں میں آپ کی بیوی بہن بیٹی، پڑوسی کی بہن بیٹی بیوی یا چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھ لیتی بیٹے تمہارے گھر میں کیا بنا ہے؟ بچے جھوٹ نہیں بولتے، بچے اکثر سچ بولتے ہیں۔ آپ کی بیوی، آپ کی بہن کی ذمہ داری تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے، بڑے تو شرما بھی جائیں گے، ہمارے گھر کی پول نہ کھولے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھا جائے بچوں تمہارے گھر میں آج کیا بنا ہے؟ دیکھو آج ہمیں بھوک لگی ہے، ہم کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ اس سے پتا چلے گا ان بچوں نے کیا کھایا ہے، ان بچوں نے کیا پیا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری تھی۔ اللہ کی قسم تو تہجد پڑھتا رہا، اللہ کی قسم رات میں اٹھ کر تو نفل پہ نفل ٹھونکتا رہا، سجدوں پہ سجدے ٹھونکتے رہا، رکوع پہ رکوع کرتا گیا، اور تیرا پڑوسی بھوکا سو گیا، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی۔ کعبے کے رب کی قسم تیری تہجد قبول نہیں، تیری عبادت قبول نہیں، تیری فرض اور نفل قبول نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ انسانیت کا اتنا بڑا درس۔ ایک صحابی تھے، ان کے گھر میں چوہے بہت ہو گئے تھے،
تو کسی سے انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی میرے گھر میں چوہے بہت زیادہ ہیں، کیا کریں یار، کوئی راستہ بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا بہت آسان راستہ، ایک بلی پال لو۔ انہوں نے کہا یار یہ تو بہت آسان راستہ ہے۔ وہ ایک بلی لے آئے، اور جب بلی لے آئے تو انہوں نے پال لی۔ دوسرے دن چوہے بھاگ گئے سب، کوئی چوہا ہی نہیں ہے۔ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ یار میری بلی نے تو ایک بھی چوہا نہیں کھایا ہے، چوہے تو روز آتے تھے، میرے کپڑے کاٹ جاتے تھے، یہ کر جاتے تھے، وہ کر جاتے تھے، اور بلی نے ایک بھی چوہا نہیں کھایا، نہ مارا، چوہے بھاگ کہاں گئے؟ دوسرے دن انہوں نے بلی ختم کر دی، بھلے ماری نہیں ہے، بلی کو چھوڑ دیا، چلی گئی۔ کسی نے پوچھا کہ تم نے بلی، چوہے پھر آ گئے۔ پوچھا کہ بھائی تم تو بلی لے آئے تھے، پھر کیا ہوا؟ کہا میں بلی لے آیا تھا، بلی نے ایک بھی چوہا مارا نہیں، چوہے بھاگ گئے۔ بلی کو پھر میں نے اس لیے گھر میں نہیں پالا کیونکہ میرے چوہے بھاگ کر پڑوسی کے ہاں چلے گئے تھے۔ تو یہ کون سی انسانیت ہے اور کون سا ایمان ہے کہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے میں بلی لے آؤں اور وہ چوہے جو میرے گھر میں تھے وہ بھاگ کر پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں اور اس کو نقصان پہنچائیں؟ تو یہ بھی تو اسلام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تو جب چوہے مجھے اپنے گھر میں پسند نہیں ہے تو اپنے بھائی کے گھر میں کیسے پسند کر لوں؟ اس لیے میں نے سوچا کہ ڈر کی وجہ سے بلی کے یہ چوہے پڑوسی کے گھر میں گھس گئے، پڑوسی کو ستانا بھی اچھا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بلی ہی کو ہٹا دو، میرے چوہے مجھے نقصان پہنچائیں لیکن پڑوسی کو نہیں۔ اتنا احساس کس کو ہوتا ہے؟ یہاں تو یہ دیکھتے ہیں کہ میرے گھر میں کیا پکا ہے، پڑوسی کے گھر میں کیا پکا ہے، آج اس نے یہ پکایا تو میں اس سے اچھا پکاؤں۔ ہم نے آج 500 روپے کمائے، پڑوسی نے 800 کیسے کما لیے؟ آج یہ صورتحال ہماری ہو گئی۔ انسانیت کا درس دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن نے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا، جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق کے بیٹے، ان کے گھر عقیقہ ہوا۔ عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے کا عقیقہ کر رہے ہیں، بکرے 2 جانور خرید کے لائے تو اپنی بیوی سے کہا اس کو 7ویں دن ذبح کرنا ہے نا، عقیقہ 7ویں دن ہے، 7ویں دن اس کو ذبح کرنا ہے۔ دیکھو میری بیوی، جب بکرے ذبح ہو جائیں اور گوشت پک جائے 7ویں دن تو میرے پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا اس کا گوشت۔ پڑوسی یہودی تھا، ایک بات یاد رکھیے گا، سنیے، پڑوسی کون تھا؟ یہودی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے ہاں آج بچہ پیدا ہوا، کل 2 جانور لے آئے، کل 2 جو ذبح کرنا تھا، 2 خصی، 2 بکرے، 2 مینڈے، 2 مینڈے وہ لے آئے اور کہا بیوی 7ویں دن جب ذبح ہو جائیں اور گوشت پک جائے تو پڑوسی کو پہنچا دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر جب 4 دن رہ گئے، کہا دیکھو بھولنا نہیں، پہنچا دینا، کہ ہاں ٹھیک ہے۔ 3 دن رہ گیا، دیکھو پہنچا دینا، بھولنا نہیں۔ 1 دن رہ گیا، پہنچا دینا، بھولنا نہیں۔ آج عقیقہ ہے، بکرا دونوں جانور ذبح کر دیے، جیسی چھری چلا کر ذبح کر دیے، بولے دیکھو گوشت پک جائے تو بھولنا نہیں، پڑوسی کو دے دینا۔ اب بیوی ہاں ٹھیک ہے دے دوں گی۔ کھال اترنے لگی، جب بوٹیاں بننے لگیں، پھر آئے عبداللہ ابن عمر، بن گئی گوشت کی بوٹیاں؟ نہیں ابھی بن رہی ہیں۔ ہاں دیکھو جب گوشت پک جائے تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ بیوی کہتی ہاں معلوم ہے بھائی، 5-6 دن سے آپ بول رہے ہیں، میں سن لیا ہے، پہنچا دوں گی۔ ہانڈی جب چولہے پہ رکھ دی اور گوشت جب بھننے لگا تو کہا تیار ہو گیا، کیوں آپ کو زیادہ بھوک لگ رہی ہے کیا؟ کہا نہیں بھوک کی بات نہیں ہے۔ پھر کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کب پکے گا، میرے پڑوسی کو۔ بیوی کو اب بہت غصہ آ گیا، کوئی بات بار بار کہی جائے تو آدمی پک جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے، یہ کوئی آدمی مجھے ایئرپورٹ پہ سے لینے گئے اور لے کے آئے، مولانا صاحب ہمارے ہاں کے حالات بہت خراب ہیں، ذرا سنبھل کے بولنا، ایسا مت بولنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی یاد رکھوں گا۔ جب تک گاڑی چلتی رہی وہ یہی سمجھاتے رہے ہم کو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اصل میں وہی ذمہ دار تھے اور تھانے میں ان سے لکھوا لیا گیا تھا کہ اگر کچھ ہوا تو سب سے پہلے میں تمہیں پکڑوں گا۔
تو ان کو تو ڈر اس لیے لگا ہوا تھا. اب گاڑی سے اترے, جس روم میں ہم کو ٹھہرایا, مولانا دیکھیے بھائی میری عزت کا سوال ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ناشتہ آیا, پانی پیا. دیکھیے مولانا بہت زیادہ وہ CID والا پریشان کر رہا, بار بار فون کر رہا ہے. میں نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے بھائی, میں صحیح بولوں گا, گھبراؤ نہیں. کھانا کھلا رہا تب بھی وہی, اس کا دماغ وہی لگا ہوا ہے. اسٹیج پہ بیٹھ گیا, آدھے گھنٹے تک دوسروں کی تقریر چل رہی تھی, میں بیٹھا رہا. اور جیسے ہی میں کرسی پہ بیٹھا پھر کان میں کہہ دیا مولانا ذرا خیال رکھیے گا. اب میں راگ ایئرپورٹ سے لے کے یہاں تک اس نے پکا کے رکھ دیا. میں نے شروعات ہی وہیں سے کر دی, اور پوری 2 گھنٹے تک میں نے پھر تو تقریر کی. جس سے منع کیا وہی سب سے زیادہ بولا, اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو سب غائب ہے ہی نہیں, بھاگے. اور بعد میں جب جلسہ ولسہ ختم ہوا تو گاؤں والوں میں فون نمبر ہوتے ہی ہیں. کسی سے میں نے پوچھا فون کر کے, پتا چلا 3 دن کے بعد وہ گاؤں میں آیا. وہ آدمی 3 دن کے بعد آیا, گاؤں چھوڑ کے بھاگ گیا تھا. کہتا کہ اس مولوی کو جتنا منع کرو گے اتنا ہی کرے گا. ہم نے کہا یہ آدم علیہ السلام کی فطرت ہے, میرے اندر بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی بار کہا دیکھو جنت میں خوب کھاؤ, جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ, ٹہلو گھومو آدم سے, لیکن اس پیڑ کے پاس مت جانا, اس درخت کے قریب مت جانا. اور جس سے منع کیا گیا وہ وہیں چلے گئے. تو یہ تو آدم کی فطرت میں شامل ہے, ہم بھی تو انسان ہیں. ارے ایک بار کہہ دیا, 2 بار کہہ دیا, تم کسی کو پکاؤ گے؟ اب ایسا لگتا ہے, پھر بعد میں غصہ آ گیا. پھر مجھے ایسا لگا جیسے میں تمہارا نوکر بن کے آیا ہوں. ٹھیک ہے, جلسہ کمیٹی کو حق ہے کہنے کا, کیونکہ علاقے کا ماحول وہ جانتے ہیں, بالکل حق ہے ان کو کہنے کا. لیکن ایک بار عقل مند عالم وہ ہے جو ایک بار کہہ دیا جائے وہ سمجھ جائے, اور اس کو اپنے حساب سے پھر بولنا ہے. لیکن ایئرپورٹ سے لے کر گھر تک, کھانا کھلانے تک, ناشتے تک, پانی چائے لاؤ, تب بھی یہاں تک کہ جب بولنے جا رہا تب بھی کان میں مولانا صاحب بہت حساس علاقہ ہے, بہت خطرناک ماحول ہے, ذرا صحیح سے بولیے گا. بڑی مشکل سے پرمیشن ملی. چپ رہو یار, دماغ پکا کے رکھ دیا. پھر ہم وہیں سے بولنا شروع کر دیا. تو بیوی کو بار بار کہا, جانور لائے تو کہا, 6 دن پہلے کہا, 5 دن پہلے کہا, 4 دن, 3 دن, 2 دن, 1 دن, ذبح ہو گیا اس دن بھی, بوٹیاں بن رہی اس دن بھی. جب چولہے پہ پکنے لگا تو کہا زیادہ بھوک لگ رہی ہے آپ کو؟ کہا مجھے نہیں پک رہی, ہمیں پڑوسی کی فکر ہے. ارے میں نے سن لیا, بار بار پڑوسی پڑوسی. ارے مجھے معلوم ہے, پکنے تو دو, ایسی دے دوں کچا کیا؟ ارے میری بیوی مجھ پر کیوں برس رہی ہو؟ کہا برسوں کی نہیں, 7 دن سے وہی پکائے چلے جا رہے, پڑوسی 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 پڑوسی. تو جانتے ہو عبداللہ ابن عمر نے کیا جواب دیا؟ میری بیوی تو میرا غصہ ہونا بجا ہے, جو آدمی بار بار کچھ بولے گا تو میں غصہ آئے گا, لیکن میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں. اب سنو, ایک مسجد میں جمعہ کا دن تھا, میں جمعہ کا خطبہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا. اللہ کے نبی ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے. آپ نے جمعے کے دن جو خطبہ دیا ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر وہ پڑوسیوں کے بارے میں دیا. پڑوسیوں کی اتنی اہمیت, اتنا مقام, اتنا مرتبہ بتایا کہ میں یہ سوچنے لگا رہ کیا گیا ہے, اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے جو چھوڑ دیا اللہ کے نبی نے. سب تو بتا دیا, یہ پڑوسی کا حق, یہ پڑوسی کا حق. اب ڈر لگنے لگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ تو بتا چکے, اب کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ تم جس گھر میں رہتے ہو, جس کمرے میں رہتے ہو, جس باغ میں رہتے ہو, یا جس زمین کے مالک ہو, اس میں اتنا حصہ تمہارے پڑوسی کا بھی ہے, اتنا حق تمہارے پڑوسی کا ہے. کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری زمین و جائیداد و گھر و مکان میں پڑوسی کو وارث نہ بنا دیں. بنایا نہیں, لیکن ڈر لگنے لگا کہ کہیں اللہ کے, اب آخری چیز یہی تو رہ گئی ہے, اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی یہ کہہ دیں, یہ نہ کہہ دیں کہ پڑوسی کا اتنا حق ہے. میری بیوی اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پڑوسی کو پہنچاؤ. یہ ہے انسانیت کا سب سے بڑا علمبردار مذہب. میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو,
انسانیت سب سے زیادہ اگر ملے گی تو اسلام کے اندر ملے گی. ہندو، مسلمان، یہودی اور عیسائی کی کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے، کوئی قید نہیں. آئیے ایک اور چیز بتائیں تمہیں، اچھی لگے گی. آپ مجھ سے قرض، میں نے آپ سے قرض لیا ہو کہ بھیا کہاں جا رہے ہو؟ زیادہ اٹھا بیٹھا مت کرو سامنے سے. میں ٹھیک ہے ادھر سے نکل جائیں. ایک تو ویسے ہم ان کیمرے والوں سے پریشان ہیں. تو مولانا جرجی صاحب نے آپ سے قرض لیا ہے 20,000 روپے، 50,000 روپے، اور کہا ایک ہفتے میں ہم آپ کو دے دیں گے. اور آپ نے ایک ہفتے کے لیے ہمیں دے بھی دیا، اور آپ 5 ہی دن میں ہم سے مانگنے لگے. تو ہم یہی تو کہیں گے کہ صاحب ابھی تو ایک ہفتے کا میں نے وعدہ کیا، ابھی تو 5 ہی دن ہوئے ہیں بھائی، ابھی وقت پورا نہیں ہوا ہے، 2 دن اور رک جاؤ. جب ہم پورے ہفتے میں آپ کو نہ دیں تب آپ ہم سے شکایت کر سکتے ہیں. یہی صورتحال اللہ کے نبی کے ساتھ ہوئی. ایک یہودی سے اللہ کے رسول نے قرض لیا، ایک ہفتے کا وعدہ کر، 5واں دن ہوا اس نے قرض مانگنا شروع کر دیا. اے اللہ کے رسول میرا قرض مجھے دے دیجئے جو ہم نے آپ کو دیا تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی تو نہیں ہے میرے پاس. دیکھیے گا مالک اللہ کے رسول، اس بستی کے مالک اللہ کے نبی اشارہ کر دے تو یہودی پٹ جائے. اللہ کے نبی نے کہا کہ میرا قرض دو. اللہ کے نبی نے فرمایا اچانک تم قرض مانگنے لگے ہو، ابھی تو 5 ہی دن ہوئے ہیں، میں نے تو 1 ہفتے کا وعدہ کیا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے 1 ہفتے کا وعدہ کیا تھا آپ نے، اگر مجھے آج ہی ضرورت پڑ گئی ہے تو میں کیا کروں، مجھے آج ہی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آج تو آنن فانن میں کر نہیں پاؤں گا، اتنی جلدی میرے پاس انتظام کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے تو اچانک میرے سامنے اپنے قرض کے لیے ہاتھ پھیلا دیا. اس یہودی نے غصے میں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نام آ رہا ہے، اس نے تو نہیں کہا اے محمد آپ کو آج ہی میرا قرض دینا ہوگا. آپ نے کہا وہ تو نہیں ہے، ابھی 2 دن باقی ہے، میں 2 دن کے اندر اندر تمہارا قرض واپس کر دوں گا انشاءاللہ. اس نے کہا مجھے آج ہی چاہیے، اور اگر آپ میرا قرض نہیں دیتے ہیں تو میں اس جگہ سے تمہیں جانے نہیں دوں گا، اس جگہ سے میں تمہیں اٹھنے نہیں دوں گا. امام بیہقی اپنی سنن کے اندر اس روایت کو لاتے ہیں، سنن بیہقی کی روایت. اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر تمہاری مرضی، اگر تم مجھے اس جگہ سے جانے نہیں دیتے ہو تو میں اسی جگہ بیٹھ جاتا ہوں. اپنے سر سے عمامہ اتارا اور اسی جگہ پر اللہ کے نبی بیٹھ گئے، بچھایا اور بیٹھ گئے. وہ یہودی بھی بیٹھ گیا. ظہر کی اذان کا وقت ہوتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہودی مجھے اتنی دیر کے لیے مہلت دے دے کہ میں مسجد میں جاؤں اور نماز پڑھ کر واپس آ جاؤں اور اس جگہ پر بیٹھ جاؤں. اس یہودی نے کہا میرا قرض دے دو اور شوق سے نماز پڑھ دے جاؤ، اور اگر نہیں دیتے ہو تو میں نماز پڑھنے کے لیے بھی آپ کو یہاں سے اٹھنے نہیں دوں گا. آپ نے ظہر کی نماز وہیں پڑھی، عصر میں بھی اجازت نہیں دی، عصر بھی وہیں پڑھی، مغرب بھی وہیں پڑھی، عشاء بھی وہیں پڑھی. رات بھر بھی اس نے اٹھنے نہیں دیا، آپ نے پوری رات وہیں گزاری. فجر کی اذان کی آواز آئی، آپ نے فجر بھی وہیں ادا کی. سورج نکلنے تک آپ وہیں رہے. جب سورج نکل گیا اور کافی بلند ہو گیا تب وہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے قرض نہیں مانگنا چاہتا تھا، نہ میرا ارادہ تھا کہ قرض مانگا جائے، بلکہ کل ہی میں نے اپنی کتاب تورات کو پڑھا تھا، کل ہی میں نے اپنی کتاب تورات کو پڑھا تھا. اس تورات میں لکھا تھا کہ آخری نبی جو آئے گا وہ بڑا حلیم اور بردبار ہوگا، اس کو غصہ نہیں آئے گا،
اس کو سخت سے سخت لہجے میں بھی اس سے گفتگو کی جائے گی تو وہ خندہ پیشانی سے سنے گا، اس کی پیشانی پر پسینہ نہیں آئے گا، وہ بدتمیز نہیں ہوگا، اس کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے۔ بس یہی سوچ کر میں آپ کو آزمانا چاہتا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وقت سے پہلے قرض مانگوں تو آپ کو غصہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے، آپ اپنے صحابیوں سے ہمیں پٹواتے ہیں کہ نہیں پٹواتے، میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا، میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ جیسے آج کل دیکھ رہے ہیں نا بوکھلاہٹ، جب دیکھا جا رہا ہے کہ ہماری ہوا ڈھیلی ہے، پوزیشن خراب ہے، تو کسی طریقے سے ہندو مسلم کرایا جائے اور جو ہمارے پالتو کتے ہیں جو ہماری ہڈیوں پہ پل رہے ہیں انہی کے ہاتھ سے گولیاں چلوائی جائیں اور کئی لوگوں کو مروا دیا جائے۔ سمجھ گئے نا؟ اب کھل کے مت بلواؤ یار، حالات نازک ہیں، اشارہ آپ سمجھ لیجئے، اتنا میں نے بول دیا جس پر میرے اوپر کیس نہیں ہو سکتا۔ پالتو کتوں کے ذریعے جن کی ہڈیوں پر جو پل رہے ہیں ان کے ذریعے گولیاں چلوا کر ہندو مسلمان کرانے کی سازش، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے الیکشن کو جیتنے کا سوائے ہندو اور مسلم کرنے کے، یہ جتنا زیادہ استعمال کیا جائے۔ دیکھیے ہمارے اتر پردیش کا حال دیکھیے آپ، ہولی بڑی آرام سے گزر جانے دی، رنگ بڑے آرام سے پھک جانے دیا، ہولی بڑے آرام سے منوا لی گئی، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ آیا آج یہ آرڈر نافذ کر دیا گیا کہ کسی بھی دھارمک استھل پر 5 آدمی سے زیادہ نماز پڑھنے کی انومتی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اللہ کی قسم میں علم غیب سے واقف نہیں، لیکن میں نے اتر پردیش کی ایک تقریر میں کہہ دیا تھا کہ ہولی تک لاک ڈاؤن میں تھوڑی ڈھیل مل رہی ہے، یہ ہولی جیسے ہی جائے گی سب پہ شکنجہ کسا جائے گا اور تیر بالکل نشانے پر لگا۔ آج یہ آرڈر نافذ ہو گیا ہے اتر پردیش کے اندر۔ میرا کل کا پروگرام ہونے والا تھا دلکولہ میں، لیکن کل ہی فون کر دیا گیا کہ صاحب پرمیشن نہیں مل رہی ہے، کل کا پروگرام دلکولہ کا کینسل ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں نے جس حساب سے بھی کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے جلسے کو کامیاب کرے، مینیج کر کے ہندوستان میں چلتا۔ تو میرے بھائیوں، عرض اتنا کرنا تھا مجھے، انسانیت یہاں سے سیکھیے آپ، جو اسلام پیش کر رہا ہے، اسلام پیش کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر بھی وہیں پڑھی، سورج نکل گیا تو وہ یہودی خود آتا اور کہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کو غصہ تو نہیں آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف وجدت نعتی فی کتابک، اپنی کتاب کے مطابق تم نے میری صفت کیسی پائی، یعنی تم نے اپنی کتاب تورات میں جو پڑھا تھا اس کے مطابق مجھے کیسا پایا؟ اس نے کہا میری کتاب میں جیسے لکھا تھا اس سے بھی اچھا، اس سے بھی آگے بڑھ کر، اس سے بھی بڑھ کر آپ کو میں نے باخلاق پایا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا پھر تجھے کون سی چیز روک رہی ہے اسلام قبول کرنے سے؟ یعنی اپنی کتاب کے مطابق جب تو نے مجھے ویسا پا لیا جیسی تیری کتاب میں لکھا ہے تو پھر تو اسلام قبول کیوں نہیں کرتا؟ پھر کون سی چیز مانے ہے؟ پھر کون سی چیز تجھے روک رہی ہے اسلام قبول کرنے سے؟ کہنے لگا ہاتی یدک ابایک علی الاسلام، اے اللہ کے نبی اپنا ہاتھ بڑھائیے، اپنا ہاتھ لائیے، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس یہودی نے اسی وقت کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اس زمین کے مالک ہم، اس شہر کی پوری باغڈور میرے ہاتھ میں، میرا ایک ایک صحابی میرے ایک اشارے پر قتل کرنے کے لیے تیار، لیکن ایک معمولی یہودی کہہ رہا بیٹھ جاؤ، جب تک میرا قرض نہیں دو گے میں اٹھنے نہیں دوں گا۔ اللہ کے رسول بیٹھ جاتے ہیں۔ اس یہودی کا حق ہے
وہ قرضہ لے سکتا ہے، سختی سے مانگ سکتا ہے، کیونکہ اس نے مجھے قرضہ دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وقت سے پہلے مانگ رہا ہے، لیکن اس نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے انسانیت دکھائی، سب کچھ طاقت پاور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ نے کسی صحابی سے یہ نہیں کہا نہیں۔ حضرت عمر بگڑنے بھی لگے، تیری اتنی ہمت ہمارے نبی کو؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں اے عمر نہیں، وہ مجھے کہہ رہا جو کہہ رہا تم کو نہیں، آپ اپنا کام کریے۔ آپ نے حضرت عمر فاروق کو روک دیا اور خود آپ اس کے ساتھ ویسا ہی کرتے گئے جیسا وہ چاہتا گیا۔ اس سے بڑی انسانیت، اس سے بڑا انسانیت کا درس، اس سے بڑا انسانیت کا پاٹھ، اس سے بڑا انسانیت کا سبق ہمیں دنیا کی کون سی کتاب میں ملے گا اور کون سے پاٹھ اور لیسن اور سبق کہاں ملے گا؟ میرے بھائیو آؤ ایک اور منظر دکھلاتے ہیں آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے بھیس بدل کر، شکل بدل کر، بھیس بدل کر یمامہ کا گورنر سمامہ ابن اسال مدینے کے اندر گھستا ہے۔ تلوار میں زہر بجھا ہوا ہے، اس کی تلوار میں زہر لگا ہوا ہے۔ وہ محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے آیا ہے کہ جہاں محمد دکھائی دیں گے ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ جاسوس کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ قتل کر دو۔ جو جاسوسی کرتا ہو اس کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ اس کو پکڑو اور اس کو قتل کر دو۔ تو حضرت محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے آیا کون؟ یمامہ کا گورنر۔ کون ہے؟ یہودی ہے، مدینے میں گھس گیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ اور جاسوسی پولیس نے، خفیہ فورس نے پتہ لگا لیا اور اس بھیس بدل کرانے والے سمامہ ابن اسال کو اریسٹ کر لیا، گرفتار کر لیا۔ اس کو سختی سے پوچھا تو اس نے اپنا جرم قبول کر لیا کہ ہاں میں یمامہ کا گورنر سمامہ ہوں اور یہاں محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے آیا ہوں۔ آج آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے اپنی ذاتی دشمنیاں نبھائی جا رہی ہیں جیلوں کے قیدیوں کے ساتھ، کس طریقے سے بلڈنگیں اور بڑے بڑے محل گرائے جا رہے ہیں، ذاتی انتقام۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک یہودی کو قید کروایا، پکڑا گیا۔ اللہ کے رسول کو خبر دی جاتی ہے کہ سمامہ پکڑا گیا ہے، آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے۔ کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ کیونکہ جو آپ کے قتل کے ارادے سے آیا ہو اتنا خطرناک مجرم ہو، اس کی سزا تو یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس کو قتل نہ کیا جائے، میں آنے والا ہوں مسجد کے اندر ابھی، تب تک اس کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے، کھمبے سے اس کو باندھ دیا جائے۔ لکڑی کے ستون تھے، لکڑی کے، جیسے یہ آپ کے یہاں بلیاں لگی ہوئی ہیں نا، ایسے ہی مسجد نبوی کے اندر بلیاں لگی ہوئی تھی، لکڑیوں کے ستون، اور اس کے اوپر کھجور کے پتوں کی چھت تھی، لینٹر نہیں تھا، کھجور کے پتوں کی چھت۔ تو جو سب سے موٹا ستون تھا اس ستون سے لے کر ایسے کمر سے لے کر اور دونوں ہاتھ لے کر ایسے اس کو پیچھے سے باندھ دیا گیا ہے سمامہ ابن اسال۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی، وہی جیل تھی، آج کل کی طرح جیلیں نہیں تھیں، مسجد نبوی میں کس کو؟ ایک یہودی قیدی کو، وہ بھی یمامہ کا گورنر، اس کو پکڑ کر باندھ دیا گیا۔ یہی جیل کھانا تھا، قید کر دیا گیا اور باندھ دیا گیا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، آپ نے سمامہ کو دیکھا، سمامہ نے ایسے محمد کو دیکھا تو اپنا سر جھکا لیا۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ما شأنک یا سمامہ، سمامہ کیا حال ہے؟ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، سمامہ کیا حال ہے؟ سمامہ کہتا ہے کہ گرفتار کرا کے حال پوچھتے ہو، اریسٹ کروا کے حال پوچھتے ہو، ایک قیدی کا کیا حال ہو سکتا ہے جب قید میں رہے گا؟ اللہ کے نبی نے پوچھا سمامہ
کیا تم مجھے قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے؟ اس نے کہا ہاں۔ جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ اس کی سزا یہی ہے کہ جو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے اور پکڑا گیا ہے تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ آپ نے کہا سمامہ اب تم بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ جرم تو تمہارا بڑا ہے، ایک تو بھیس بدلا، شکل بدلی، تلوار میں زہر لگایا، میرے قتل کے ارادے سے مدینے میں میری پرمیشن کی بغیر انٹری کی، اور ہمت دیکھو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے۔ سزا تو یہی ہے کہ تم پکڑے گئے تمہیں قتل کر دیا جائے، لیکن پھر بھی میں تم سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اے سمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں؟ سمامہ کا جواب سنو۔ سمامہ کہتا ہے ان تقتل زاد من وان تنعم لا شاکر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو مجھے قتل کر سکتے ہیں، اگر آپ قتل کریں گے تو آپ مجرم نہیں ہوں گے۔ ایک صاحب حق کو قتل کریں گے، ایک مجرم کو قتل کریں گے، جو قتل کے لائق ہے اس کو قتل کریں گے، آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو قتل کر سکتے ہیں، آپ حقیقت میں مستحق جو قتل ہونے کا مستحق ہے اسی کو قتل کریں گے، لیکن آپ تو بڑے رحم والے ہیں، رحمت والے ہیں، کرپالو اور دیابان ہیں، اس لیے وَإِن تُنْعِمَ لَا شَاكِرْ اگر احسان کریں گے چھوڑ دیں گے، میرے بیوی بچے ہیں، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے کچھ لے دے کر تو آپ کا ایک احسان ہوگا، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، میں آپ کا شکر کو ادا کروں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا چھوڑ دیا، اس دن کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ دوسرے دن پھر آپ آئے، پھر وہی پوچھا سمامہ کیا کروں تمہارے ساتھ؟ سمامہ کا پھر وہی جواب، قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیں، چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں، قتل کریں گے تو آپ مجرم نہیں ہوں گے، چھوڑ دیں گے تو آپ کا احسان ہوگا میرے۔ دوسرے دن بھی آپ نے کچھ نہیں کیا، سمامہ کو کھانا کھلایا، ہاں پانی پلایا، کوئی تکلیف تو نہیں ہونے دی؟ نہیں اللہ کے رسول، میں سمامہ کو صرف باندھے ہوں، بس کھانے کے وقت چھوڑ دیتا ہوں پھر باندھ دیتا ہوں۔ قضائے حاجت پیشاب پائخانے کے لیے جاتا ہے تو اس وقت کچھ لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں، چاروں طرف سے گھیرا لگا لیتے ہیں اور پھر اس کو پکڑ کے پھر یہاں باندھ دیتے ہیں، کوئی کمی نہیں ہونے دی جا رہی ہے، ہم لوگ بھوکے رہتے ہیں لیکن سمامہ کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک۔ تیسرے دن پھر سمامہ سے پوچھا سمامہ بولو تمہارے ساتھ کیا کروں، کیا حال ہے؟ کہا جس حال میں ہوں اسی حال میں، کیا کروں؟ کہا اللہ کے نبی کیا بار بار پوچھتے ہیں کیا کروں؟ کل بھی پوچھا، پرسوں بھی پوچھا، آج بھی پوچھ رہے کیا کروں؟ میرا وہی جواب ہے، آپ اگر قتل کرتے ہیں تو ایک مستحق کو قتل کر رہے ہیں، ان تقتل ذات دم، قتل کرنا چاہیں تو کر دیجئے، ایک خون والے کو خون کر رہے ہیں، ایک ایسے انسان کو آپ ماریں گے جو واقعی مرنے کے لائق ہے، مرنے کا حق ہے، اس کا مرنے کا حق رکھتا ہے وہ، اور اگر چھوڑ دیں گے تو آپ کا ایک احسان ہوگا۔ آپ نے کہا سمامہ 3 دن سے میں تمہیں قید کیے ہوئے ہوں، کھانے پینے میں کوئی تکلیف نہیں ہونے دی۔ اس نے کہا بالکل۔ اے سمامہ میں تمہیں چھوڑنا بھی چاہتا ہوں اور میں نے یہ نیت کر لی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، تمہارے بھی بیوی بچے ہیں، لیکن اے سمامہ میری ایک شرط ہے۔ کہا بتاؤ اے محمد، کچھ مال چاہیے، دولت چاہیے، سونا چاندی چاہیے، میں یمامہ کا گورنر ہوں، ایک حکم دوں گا بھی فوراً چلا آئے گا۔ آپ نے کہا نہیں اے سمامہ مجھے سونے کی چاندی کی ضرورت نہیں ہے، سمامہ میری ایک شرط بس اتنی ہے، میں جب بھی مسجد میں آتا ہوں تو مجھے دیکھتا ہے، چہرہ گھما لیتا ہے، مجھے دیکھتا نہیں ہے، میری آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتا ہے، سمامہ بس میری خواہش اتنی ہے، ایک بار تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے بات کر، جیسے میں تجھ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے دیکھ کر بات کر، میں تجھ سے بات کرتا ہوں تو سر پھیر کر
چہرہ دوسری طرف کر کے منہ موڑ کر مجھ سے بات کرتا ہے، اے سمامہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا، لیکن ایک بار تو میری شکل تو دیکھ لے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات تو کر لے۔ مولانا جرجیس کو اگر پھانسی کی سزا ہو جائے اور جج صاحب یہ کہہ دیں کہ جرجیس صرف میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، مجھے دیکھ کر بات کرو، میں تمہاری پھانسی کی سزا معاف کر دوں گا، تو بتاؤ جرجیس دیکھ لے گا کہ نہیں دیکھ لے گا؟ ارے دیکھنے میں کیا، ہاں جی جج صاحب، لیکن یہ کتنا بڑا شاطر دماغ آدمی، اس کو آفر بھی دے دیا میں چھوڑ دوں گا، اور وہ جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے پکے ہیں، جو کہتے ہیں کرتے ہیں۔ کہا میں چھوڑ دوں گا لیکن مجھے دیکھ لے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک بار گفتگو کر لے۔ تو جانتے ہو اس نے کیا جواب دیا؟ جان چھوڑنے کا آفر مل گیا، لیکن اس کا جواب دیکھو کیا تھا۔ کہتا ہے محمد ما رأیت وجہا اقبح من وجہک، میں نے ایران کا بادشاہ دیکھا ہے، میں نے توران کا بادشاہ دیکھا ہے، میں نے مصر کے بادشاہ کو دیکھا ہے، میں نے شام کے بادشاہ کو دیکھا ہے، میں نے عراق کے بادشاہ کو دیکھا ہے، میں نے اردن کے بادشاہ کو دیکھا ہے، میں نے آذربائیجان کے بادشاہ کو دیکھا ہے۔ محمد میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے چہرے دیکھے ہیں، تیرا چہرہ جانتا ہے کیسا لگتا ہے مجھے؟ ما رأیت وجہا اقبح من وجہ، چہروں میں سب سے گندا اگر کسی کا چہرہ ہے، سب سے بدصورت اگر کسی کی شکل ہے تو اے محمد تیری ہے، جا، نہیں دیکھتا تیرا چہرہ، قتل ہو جانا گوارا ہے، تجھے دیکھنا گوارا نہیں۔ ذرا غور کیجئے، ضد دیکھیے اس کی۔ ما رأیت وجہا اقبح من وجہک، دنیا میں بڑے بڑے چہرے دیکھے، سب سے گندا چہرہ تیرا چہرہ ہے، نہیں دیکھتا۔ جس چہرے کو عرش والے نے سراجم منیر کہا ہو، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا والداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ہم نے روشن چاند، سراجم منیرا، روشن سورج بنا کر بھیجا ہے۔ جس چہرے کو اللہ تعالیٰ نے چمکتا ہوا روشن سورج کہا ہو، اس کو یہ سب سے گندا چہرہ کہہ رہا ہے۔ جس چہرے کو کبھی ام سلیم نے اندھیرے میں دیکھا تو کہنے لگتی ہے محمد اندھیری رات میں میرے پاس آئے تو ایسا لگا جیسے میرے گھر میں کسی نے چراغ روشن کر دیا ہو۔ جن کے بارے میں حضرت علی نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے نبی کا چہرہ جب دیکھتے تو ایسا لگتا جیسے سورج کی روشنی میں تلوار چمکتی، ایسی محمد رسول اللہ کا چہرہ چمکتا اور دمکتا۔ اور جس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کوئی چہرہ ہی نہیں دیکھا، اور دنیا کی کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا، آپ سے زیادہ حسین بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ جس چہرے کو میرے بھائیو اتنا خوبصورت کہا گیا ہو، اس چہرے کے بارے میں یہ سمامہ کہتا ہے دنیا میں سب سے گندا اگر کسی کا چہرہ ہے تو اے محمد تیرا جان نہیں دیکھتا۔ حضرت عمر فاروق کی ہاتھ تلوار پہ مچلنے لگتی ہے، نبی اکرم کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے چہرے عمر فاروق کے ہاتھ کو دیکھا، وہ تلوار کی میان پہ مچل رہا ہے، ادھر دیکھا، فرمایا عمر تلوار نکالنے میں جلدی نہ کیا کرو، عمر
تلوار نکالنے میں جلدی نہ کیا کرو۔ علامہ احسان الہی ظہیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ان جملوں کے بعد کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا عمر جلدی نہ کیا کرو، کیونکہ جب تم میان سے تلوار نکالتے ہو تو تمہاری تلواروں کی چمک دیکھ کر آسمان بھی پسینہ چھوڑ دیتا ہے، تمہاری ننگی تلوار دیکھ کر آسمان کی پیشانی پر بھی پسینہ آ جاتا ہے، تمہاری تلوار کی چمک دیکھ کر آسمان بھی ڈر جاتا ہے، وہ بھی پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے۔ عمر تم تلوار نکالنے میں بہت جلدی کرتے ہو، تلوار نکالنے میں جلدی نہ کیا کرو۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ کے رسول وہ آپ کے چہرے کو سب سے گندا چہرہ کہتا ہے، صرف آپ کا اشارہ ہو، اس کی گردن ابھی یہی طرف رہی ہوگی، اس کے جسم سے الگ کر دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں نہیں، اے عمر گورنر ہے یمامہ کا، اونچی پوسٹ پر ہے، اور جو اونچی پوسٹ پر ہوتا ہے اس کی عقل کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے، اس کو کچھ تکبر ہوتا ہے، اس کو بھی اپنی گورنری پر تکبر ہے، جانے دو۔ اے ثمامہ ٹھیک ہے، میری شکل نہیں دیکھتا مت دیکھ، میرا چہرہ نہیں دیکھتا مت دیکھ، اچھا جا ذرا میرے کچھ صحابیوں کے ساتھ اس مدینہ کو دیکھ لے، اس بستی کو دیکھ لے، ایک چکر لگا لے، دیکھ یہاں کیسا امن برس رہا ہے، کیسی شانتی برس رہی ہے، کتنا امن کا ماحول ہے، ذرا جا اور میری اس مدینے کی بستی کو دیکھ لے۔ ثمامہ پیچھے سر کر کے کہتا ہے اے محمد نہ تجھے دیکھتا ہوں نہ تیری بستی کو دیکھنا گوارا ہے، جس طرح تیرا چہرہ سب سے گندا، مارائی تو بلدن اخبہ من بلدک، تیری بستی بھی سب سے گندی بستی، تیرا شہر بھی سب سے گندا شہر۔ ہم نے ایران دیکھا، شام دیکھا، عراق دیکھا، مصر دیکھا، فلسطین دیکھا، ہم نے سب دیکھا، سب سے گندا شہر اگر کوئی نظر آیا تو تیرا شہر مدینہ نظر آیا۔ قتل ہو جانا گوارا، نہ تیرا چہرہ دیکھنا گوارا، نہ تیری بستی دیکھنا گوارا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عمر میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، یہ مجھے نہیں دیکھتا ہے نہ دیکھنے دو، یہ میری بستی کو نہیں دیکھتا ہے نہ دیکھنے دو، جاؤ اس کے بیوی بچے ہیں اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، میں نے اس کو چھوڑنے کا حکم نافذ کر دیا ہے، جاؤ اس کو چھوڑ دو، جاؤ اس کی رسی سے اس کو آزاد کر کے اس کو خیریت کے ساتھ مدینے کے بارڈر کو کراس کرا دو۔ دیکھو مدینے کی بستی سے کراس کرانا تمہاری ذمہ داری ہے، اس مدینے میں اس کا کوئی قتل نہ کر دے، میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور مدینے کے بارڈر تک اس کو حفاظت کے ساتھ پہنچانا تمہاری ذمہ داری۔ لیجئے جو تلوار لے کے قتل کرنا چاہ رہا تھا حضرت عمر، انہی کو ذمہ داری دے دی کہ ان کو بارڈر کراس کرا دو۔ جو قتل کرنا چاہتے تھے وہ حفاظت کر رہے ہیں، سیکورٹی گارڈ بن کے جا رہے ہیں، باڈی گارڈ بن کے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ، یہ دیکھیے، یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کب نکال کے جا رہے ہیں اور کب گاڑی پلٹ جائے، کب کہہ دیا جائے کہ ہتھیار چھین کے بھاگ رہا تھا اس لیے ہمیں جواب میں گولیاں چلانا پڑی۔ غور کرو اور سیکھو حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، سیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عمر کو باڈی گارڈ بنا، مولانا جرجیس جس کو مارنا چاہ رہے ہیں اسی کو کہہ دیا جائے جاؤ تمہیں ان کے گھر کھانا بھی کھانا ہے اور ان کا سر بھی دبانا، تو کیسا لگے گا مولانا جرجیس کو؟ سر دباتے دباتے گلا دبا دو، لیکن نہیں، حضرت عمر نے سر نیچے کر لیا، کیونکہ یہ حکم تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لے کے چلنے لگے، ثمامہ مسجد سے باہر نکلا، مسجد نبوی کی چوکھٹ سے مڑ کر دیکھتا ہے کہ چلو دیکھ ہی لو اس کا چہرہ، دیکھنے میں حرج کیا ہے، اب تو چھوڑ ہی دیا ہے، بہت کہہ رہا تھا دیکھ لو، اتنا سب کچھ کہنے کے بعد بھی چھوڑ دیا، ایسی باتیں سنتا تھا ان کے بارے میں، لیکن اتنا سب کچھ کہنے کے بعد چھوڑا۔ چاہے گیا مسجد کے دروازے سے نکلا، اللہ کے رسول اس کو مسجد کے دروازے تک چھوڑ دے آئے۔
دشمن کو چھوڑ دیا، جو قتل کرنے آیا تھا محمد رسول اللہ کا اس کو چھوڑنے کے لیے۔ اور سیکھو، اس کو نہیں معلوم کہ پیچھے پیچھے اللہ کے رسول آ رہے ہیں۔ دروازے پہ گیا، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ دیکھ لوں، جیسے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا سامنے محمد رسول اللہ کھڑے ہیں، کہا سمامہ یہ تمہیں چھوڑ کے آئے گی۔ اب اس نے قریب سے نبی کی شکل دیکھی، پھر آگے بڑھتا ہے۔ عمر کہتے ہیں آہستہ آہستہ چلو، لیکن وہ تیز تیز چل رہا ہے۔ سمامہ جتنی تیزی کے ساتھ قدم آگے بڑھاتا ہے، اس کا دل دگنی رفتار سے پیچھے کی طرف بھاگ رہا ہے۔ سمامہ کے پیر آگے کی طرف، لیکن سمامہ کا دل جناب محمد رسول اللہ کی طرف۔ 2 میل دور چلا گیا، جو گاؤں ملا، اس گاؤں میں ایک کنواں نظر آیا، اس کنویں کے پاس آ کر بیٹھ گیا، ڈول سے پانی نکالا۔ صحابہ کو مسجد نبوی کے پاس کنویں کے پانی سے نہاتے ہوئے دیکھا، اسی طریقے سے نہایا، غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد پھر لوٹ کر واپس آنے لگا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں مدینے کے بارڈر تک چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سمامہ سنتا ہی نہیں ہے، سمامہ سیدھے سیدھے بھاگتا ہے، آگے آتا ہے اور مسجد نبوی کی چوکھٹ کو پکڑ لیتا ہے۔ کہتا ہے محمد ابن عبداللہ، اللہ کے نبی ابھی بھی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کچی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، ہاں مٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے صحابہ کے بیچ میں محمد رسول اللہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اس نے سمجھ لیا چاروں طرف ستاروں کے بیچ میں جو سب سے زیادہ چمک رہا ہے 14ویں رات کی طرح وہی محمد رسول اللہ ہے۔ اس نے زوردار الفاظ میں کہا محمد ابن عبداللہ۔ اللہ کے نبی پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اٹھ گئے، سمامہ کیا ہوا؟ مدینے میں کیا کسی نے پریشان کیا؟ میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا، کیا میرے کسی صحابی نے تمہیں گالی دی؟ میرے کسی ساتھی نے تمہیں مارا؟ عمر کو بھیجا تھا تمہارے ساتھ بارڈر تک چھوڑنے کے لیے، پھر کیا بات ہے کہ تم یہاں آ گئے ہو؟ کیا عمر نے تمہاری گردن پہ تلوار رکھی؟ جواب دیتا سمامہ روتے ہوئے، نہیں اے اللہ کے نبی ایسا کچھ نہیں ہے، میں اب قید ہو گیا، جب رسی سے بندھا تھا تو آزاد تھا، جو من میں آتا تھا بولتا تھا، آپ کے خلاف بھی زہر اگلتا تھا، لیکن جب آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو حقیقت میں وہ آزادی نہیں دی، آپ نے مجھے اپنے دل کا گرویدہ بنا لیا ہے، اپنے اخلاق کے رسی میں باندھ دیا ہے، مجھے معاف کر کے میرے بیویوں بچوں پہ احسان کر کے آپ نے مجھے خرید لیا ہے۔ اے محمد ابن عبداللہ، یمامہ کا گورنر تھا، آج گورنری کا تاج اتارتا ہوں اور محمد کے پیروں کے جوتے صاف کرنے کے لیے، محمد کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے بھی اپنا غلام بنا لو، مجھے بھی اپنے مذہب میں لے آؤ، مجھے بھی اسلام سے جوڑ دو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ پڑھتا ہے اور سمامہ جناب محمد رسول اللہ کا سچا امتی بن جاتا ہے۔ ایک یہودی ہے، قیدی ہے، اور اتنا بڑا مجرم ہے کہ اس کے جرم کے حساب سے اس کی سزا قتل ہے، لیکن اس کو معاف کر رہے ہیں محمد رسول اللہ۔ اگر یہ اخلاق سب پڑھ لیں تو کوئی بھی نتیا نند پیدا نہ ہو، اور کوئی بھی وسیم رضوی کی طرح قرآن کی آیتیں نکالنے کی بات نہ کرے۔ شرط یہ ہے کہ گھرڑا اور نفرت کی چادر اتار کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے۔ قیدیوں کے ساتھ یہ حسن سلوک، انسانیت کا ایسا درس، انسانیت کا ایسا سبق ہمیں دنیا کی کسی کتاب کے اندر نہیں ملتا ہے۔ کہاں ہے انسانیت آج؟ پڑوسی پڑوسی کو کھایا جا رہا ہے، دوست دوست کو کھایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کا حریف بنا ہے۔ ہم آج اپنی تکلیف سے اتنے پریشان نہیں ہیں جتنا آپ کی خوشی سے ہم پریشان ہیں۔
ہم اپنی پریشانی سے اتنا پریشان نہیں ہیں جتنا آپ کو آرام میں دیکھ کر ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج یہ صورتحال ہماری ہو چکی ہے۔ ہماری 12 سال کا بچہ بیمار ہوتا ہے، یہودیوں کا، یہودی کا بیٹا ہے، اللہ کے نبی کا سر دبا دیا کرتا تھا، محمد رسول اللہ کا کبھی کبھی پیر دبا دیا کرتا تھا۔ صحابہ کو آپ درس دیتے تھے تو وہ یہودی بچہ نبی کی محفل میں بیٹھ جایا کرتا تھا، باتیں سنتا تھا، اس کا دل تھا اللہ کے رسول کی باتوں پر ایمان لانے کا، لیکن گھر جاتا تو اس کا باپ اس کو ڈانٹتا تھا اور مارتا تھا، اس لیے وہ باپ کے ڈر سے اسلام نہیں لاتا تھا۔ لیکن نبی کو معلوم تھا کہ وہ بچہ یہاں آتا ہے، صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر میری باتیں سنتا ہے۔ آج پتا چلا کہ وہ 12 سال کا بچہ یہودی کا بیمار ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی چند صحابہ کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں چلو اس بچے کو دیکھنے چلنا چاہیے، جو یہاں آتا تھا، بیٹھتا تھا، میرا درس سنتا تھا۔ او سنو، بیمار ہے کون؟ یہودی کا بیٹا، کون جو ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے، اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، کون؟ جناب محمد رسول اللہ۔ اسلام ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے کہ کوئی بھی آدمی بیمار ہو اس کو دیکھنے کے لیے جاؤ، ہندو اور مسلمان کے چشمے سے، یہودی اور عیسائی کے چشمے سے نہیں، انسانیت کے چشمے سے دیکھو اور اس کو دیکھنے کے لیے جاؤ۔ اللہ کے نبی وہاں جاتے ہیں اور اس کے سر کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ بچہ سسکیاں لے رہا تھا، اس کی روح اکھڑ رہی تھی، اس کی سانسیں چل رہی تھی اور اکھڑنے کے قریب تھی، سسکیاں لے رہا تھا، بس چند لمحوں کا مہمان تھا اس دنیا میں۔ وہ اللہ کے نبی کو دیکھنے لگا، پھر اپنے باپ کو دیکھتا۔ اللہ کے نبی نے اس سے کہا بیٹے قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہہ لو۔ اس بچے نے اپنے باپ کو دیکھا، باپ نے سمجھ لیا کہ میرا بیٹا اللہ کے نبی کی صف میں بیٹھتا تھا، باتیں سنتا تھا اور گھر آ کر کہتا تھا کہ ہمیں ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہتے ہیں۔ میرا بیٹا آخری وقت ہے پھر بھی محمد رسول اللہ کو دے کے چلا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری وقت میں اس کا دل نبی کی باتوں پر مطمئن ہے۔ باپ نے اشارہ کر دیا، ہاں بیٹے میں پوری زندگی تمہاری جو تمہیں نہیں کرنے دیا، آج تمہیں آزادی دیتا ہوں۔ محمد جو کہہ رہے ہیں، ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں، ان کی بات مان لو، تم بھی تو ان پر ایمان لانا چاہتے تھے، پڑھ لو۔ اس بچے نے جملہ ادا کیا اپنے باپ کی اجازت کے بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ پڑھنے کے فوراً ترنت، اس کلمہ پڑھنے کی تھوڑی دیر چند لمحوں کے بعد اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بستر سے اور کہتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس اللہ نے اس بچے کو آخری وقت میں جہنم کے عذاب سے بچا لیا، دوزخ کی آگ سے بچا لیا، اس بچے کی مغفرت فرما دی، آخری وقت میں اس کو کلمے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے اس بچے پر رحم کیا۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے۔ غور کرو انسانیت کا ایسا سبق کہ 12 سال کے بچے تک کو دیکھنے کے لیے پہنچ جائیں۔ اس وقت کوئی چشمہ نہیں، انسانیت کا چشمہ لگائے ہوئے جناب محمد رسول اللہ اور یہودی بچے کی تیمارداری کر رہے ہیں۔ چونکہ وہ میری باتیں سنتا تھا، میری محفل میں بیٹھتا تھا، اس کو میری باتیں اچھی لگتی تھی، باپ کی ظلم کی وجہ سے اسلام نہیں لاتا تھا، اس لیے آخری وقت میں اس کو دعوت بھی دے دی، چاہو تو کلمہ پڑھ لو، اور باپ نے بھی اجازت دے دی بیٹے پڑھ لو، تم بھی تو چاہتے تھے، ٹھیک ہے جیسا ابو القاسم کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں ویسا کرو۔ اس نے آخری وقت میں مسکراتے ہوئے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی روح نکل گئی۔ نبی اکرم کی دعا دیکھو، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آخری وقت میں اس بچے کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا۔
یہ انسانیت کا سبق ہے. خود اللہ کے نبی اپنے چند صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے چند ساتھیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. یہودی کا ایک جنازہ آیا, یہودی کا جنازہ آ رہا ہے. جنازہ جیسے ہی قریب آیا, اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے, اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور اس جنازے کے ساتھ چند قدم چل دیے. صحابہ کرام نے دیکھا اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے. جنازہ جب آگے گزر گیا تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول, ایک یہودی کا جنازہ دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے. یہودی, وہ یہودی جس کی مخالفت آپ کرتے ہیں, وہ یہودیت جس کے بارے میں اللہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے بھیجا گیا. خالف الیہود, یہودیوں کی مخالفت کرو. وہ یہودیت جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل محرم کا ایک روزہ رکھتے ہیں, تم 2 روزے رکھو. یہودی محرم کا ایک روزہ رکھتے ہیں, تم 2 روزے رکھو. وہ بنی اسرائیل, وہ یہودی کہ جن کے پیجامے ٹخنوں سے نیچے, جن کی لنگیاں ٹخنوں سے نیچے ہوتی, آپ نے کہا یہودیوں کی مخالفت کرو. وہ ٹخنوں سے نیچے پیجامہ لنگی پہنتے, تم ٹخنوں سے اوپر پہنو. وہ یہودی جن کی مخالفت میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَعَلَى التَّعْمِينِ خَلْفَ الْإِمَامِ عَلَى يَهُودُ هَذِهِ الْأُمَّةِ, یہودی اپنے امام کے پیچھے زور سے آمین بولنے سے جلتے ہیں, تم زور سے آمین بولا کرو. یہودیوں کو چڑھاؤ. پوری زندگی یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے گزری, لیکن آج یہودی کا جنازہ آتا ہے تو آپ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ یہودی کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے ہیں, یہودی کا جنازہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں, کیوں نہیں کھڑا؟ کیا مرنے والا انسان نہیں تھا؟ میں نے یہودیت کے چشمے سے نہیں دیکھا, انسانی ہمدردی کے ناطے میں کھڑا ہوا. جس طرح ان لوگوں کو اپنے رشتہ دار کے انتقال پر غم ہے تو ان کے غم میں ہمیں شریک ہونا چاہیے. یہ انسانیت کی تعلیم دی تھی جناب محمد رسول اللہ نے. یہ واقعہ بتلا رہا ہے, یہودی ہو یا ہندو ہو, سکھ ہو یا عیسائی, آپ اس کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں, چند قدم چل بھی سکتے ہیں. یہاں تک کہ اگر وہ کہیں دفن ہوتے ہیں یا شمشان گھاٹ پہ جاتے ہیں, جلائے جاتے ہیں, ہمدردی میں انسانیت کے ناطے سے اگر آپ وہاں جانا چاہیں تو ادھر بھی جا سکتے ہیں, ادھر بھی جا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ لکڑی وغیرہ یا جلانے کا کام آپ اپنے ہاتھ سے نہیں کریں گے, ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے آپ وہاں تک جا سکتے ہیں. یہ اجازت دی ہے اسلام نے, شریعت نے. تو میرے پیارے ساتھیوں, انسانیت کا یہ سبق ہمیں کہاں ملے گا؟ انسانیت کا ایسا پاٹھ ہمیں کہاں ملے گا؟ یہ سبق سکھایا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں. ہمارے ساتھ کیا ہے؟ یہ غیروں کے ساتھ ہو رہا ہے, غیروں کے ساتھ. نہیں دیکھا چھوٹا بڑا, نہیں دیکھا امیر و غریب. اسی لیے قرآن کریم نے یہاں تک کہہ دیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ بے انصافی کرنے لگو. مولانا جرجی صاحب جج ہیں, آپ ہمارے دشمن ہیں, آپ کا مقدمہ میری عدالت میں آ گیا. اب جرجی صاحب کو موقع ملا ہے اپنی دشمنی نکالنے کا. کمینہ, تیرا مقدمہ میری عدالت میں, اب تو جج ہم ہیں, فیصلہ تو ہم ہی کو کرنا ہے. اب ہم نے بدلہ لینا شروع کر دیا. یہ دشمنی, قرآن کہتا ہے دشمنی اپنی جگہ پر, لیکن کسی قوم کی دشمنی تمہیں انیائے اور ظلم کرنے پر مجبور نہ کر دے. ایسا نہ ہو کہ تم اس کے ساتھ بے انصافی کرنے لگو. نہیں, انصاف کرنا ہر حال میں. عامر ابن عاص کا بیٹا مصر کا گورنر ہے, عامر ابن عاص مصر کے گورنر ہے. عامر ابن عاص کو مصر کا گورنر بنایا گیا ہے. عامر ابن عاص کا بیٹا گھوڑا دوڑانے میں ماہر ہے. ایک یہودی بچہ, یہودی کا بیٹا, یہودی کا بچہ, یہودی کا بچہ کہتا ہے وہ یہ کیا ہو رہا بھائی, تو اس کو اتنی زور سے بجانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟
ہاں تو نکل رہی ہے، نکل جائے گی بجا کے. یہ دیکھو جتنا منع کرو گے اتنا ہی کرے گا وہ. عمر ابن عاص کا بیٹا گھوڑا دوڑانے میں ماہر، اس نے کہہ دیا کہ ہم سے اچھا گھوڑا کوئی دوڑا کر دکھائے. ایک یہودی کے بچے نے اس کا چیلنج قبول کر لیا. دونوں لوگوں نے ساتھ میں گھوڑا دوڑایا اور یہودی کا بچہ آگے نکل گیا. اور دیکھو عادل، یہودی کا بچہ آگے نکل گیا. عمر ابن عاص کے بیٹے کو غصہ آیا، مجھ سے آگے کیسے نکل گیا؟ میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں اور مجھے کو ہرا دیا اس نے. گھوڑے سے اترا اور اس یہودی بچے کے ایک دیا چہرے پہ تھپڑ، بیچارہ ہل گیا. اس نے کہا کہ دیکھو آپ نے مجھے اکارڑ مارا ہے، بلا وجہ مارا ہے، آپ نے مجھے فالتو میں فضول مار دیا ہے، اور میں اس کی شکایت لے کر عمر ابن عاص کے پاس جاؤں گا. اس یہودی بچے کو یہ نہیں معلوم کہ یہ عمر ابن عاص کا بیٹا ہے. میں تمہاری شکایت ہائی کمان تک لے کے جاؤں گا، اعلیٰ کمان تک لے کے جاؤں گا، عمر ابن عاص کے پاس لے کر جاؤں گا. عمر ابن عاص کا بیٹا مسکراتے ہوئے کہتا جا. کس کے پاس جائے گا؟ گورنر کے پاس. جاؤ، میرا کچھ نہیں ہوگا، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو جس گورنر کے پاس جائے گا وہ میرا باپ ہے، میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کرے گا. بس اتنا سا جملہ عمر ابن عاص کے بیٹے کی زبان سے نکل گیا. یہودی کا بچہ کانپ گیا، کہتا اچھا یہ ان کے بیٹے ہیں. لوگوں نے بتایا، یہودیوں نے، ارے چھوڑو یار، عمر ابن عاص کا بیٹا، تم کہاں جاؤ گے؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو تھپڑ مارے گا، سزا دے گا، چھوڑیے. اس نے پھر ہمت نہیں ہوئی اور خاموش ہو گیا. ایک مہینے کے بعد اچانک حضرت عمر مصر پہنچتے ہیں. ہوتا ایسا، حضرت عمر فاروق ہر شہر جاتے تھے اور شہر کے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ تمہارے شہر کا گورنر ٹھیک کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اگر کوئی شکایت ہو تو بتاؤ تو ہم اس کی نکیل کسیں. پوچھتے تھے. تو مصر پہنچتے ہیں اور مصر کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں. اور حضرت عمر فاروق نے مصر کے لوگوں سے پوچھا، ہم نے جو تمہارے اوپر امیر بنایا ہے، گورنر متعین کیا عمر ابن عاص، کیا وہ انصاف، کیا وہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی شکایت تو نہیں ہے آپ کو ان سے؟ پورے مصر کے لوگوں نے کہا نہیں، امیر المومنین عمر ابن عاص بہت اچھے آدمی ہیں، بہت نیک ہیں اور ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں، ہر چیز ان کی بالکل ٹھیک ہے، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں. وہ یہودی بچہ بھی اسی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، کہتا امیر المومنین مجھے شکایت ہے. حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ وہ لڑکا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو بلائے ذرا، ہو بیٹے کس سے شکایت ہے؟ قریب آیا، تھوڑا سا ڈر رہا تھا. حضرت عمر فاروق اپنی کرسی چھوڑتے ہیں، اپنی چٹائی چھوڑتے ہیں اور اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں اور اپنی ران پر اس کو بٹھا کے کہتے ہیں بیٹے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا دھرم یہودی ہو، مذہب یہودی عیسائی کچھ بھی ہو، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل سچ سچ بتاؤ کیا ہے، تمہیں شکایت کس سے ہے؟ کہ امیر المومنین ایک مہینہ پہلے یہ گورنر صاحب کا بیٹا عمر ابن عاص کا بیٹا کہنے لگا کہ کوئی ہے جو مجھ سے اچھا گھوڑا دوڑائے، اور گھوڑا دوڑانے میں مجھ سے آگے نکلے. میں نے کہا کہ آگے نکلے یا پیچھے یہ تو الگ بات ہے، لیکن میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. امیر المومنین میں نے عمر ابن عاص کے بیٹے کے ساتھ گھوڑ دوڑ میں مقابلہ کیا، میرا گھوڑا آگے نکل گیا، یہ ہار گئے، انہوں نے غصے میں آ کر میرے زوردار تھپڑ مار دیا، میری 5 انگلیاں چہرے پہ چھپ گئی. جب میں نے کہا کہ میں مصر کے گورنر عمر ابن عاص کے اس کی شکایت کروں گا، اعلیٰ کمان تک جاؤں گا، تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا ان کے بیٹے نے کہ میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، جہاں تم جا رہے ہو اس شہر کا گورنر عمر ابن عاص میرا باپ ہے، میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. اتنا کہنا تھا، یہودی بچہ کہہ کر چپ ہوا. حضرت عمر فاروق کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور غصے سے بھری ہوئی نظر عمر ابن عاص کے چہرے پر پڑتی ہے. عمر،
جب انسان کو آزاد پیدا کیا ہے تو تم کون ہوتے ہو کسی کو غلام بنانے والے؟ اپنے بیٹے کو پیش کرو۔ بیٹے کو پیش کر دیا، بیٹے نے سر جھکا دیا، ہاں اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ کھڑے ہو جاؤ۔ عمرو ابن عاص کا بیٹا کھڑا کر دیا گیا۔ یہودی بچے سے کہا میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، تمہیں قسم دیتا ہوں جتنی زور سے اس نے تمہیں تھپڑ مارا اتنی زور سے تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کرو، آگے بڑھو۔ یہودی بچہ آگے بڑھتا ہے اور اپنا ہاتھ اٹھا کر اتنی زور سے جتنی اس کے پاس طاقت تھی اپنی طاقت کے مطابق تھپڑ اس کے عمرو ابن عاص کے بیٹے کے چہرے پر چھڑتا ہے۔ یہودیوں نے تالی بجانا شروع کر دی، اس انصاف کا خیر مقدم کیا اور کہا امیر المومنین آپ کے انصاف سے ہمیں خوشی ہوئی۔ عمرو ابن عاص نے کہا امیر المومنین یہ میری عدالت میں مقدمہ آیا ہی نہیں تھا، اگر یہ بچہ میرے پاس چلا آتا اور مجھے بتاتا تو میں اسی وقت سزا دیتا اپنے بیٹے کو، لیکن آیا ہی نہیں اور کسی نے مجھے بتایا بھی نہیں، اس لیے چلیے آپ نے انصاف کر دیا۔ اچھا، حضرت عمر فاروق نے کہا عمرو ابن عاص ابھی انصاف نہیں ہوا۔ کہا امیر المومنین اب کیا باقی ہے؟ کہا تم کھڑے ہو جاؤ۔ گورنر کو کھڑا کیا، تم کھڑے ہو۔ میں ہاں۔ کہا کمبر اپنے غلام کو خادم کو آواز دی۔ حضرت عمر نے خادم اسلم جی ادھر آؤ، ایک تھپڑ عمرو ابن عاص کے چہرے پر مارو۔ یہودی بھی چیخ پڑے، امیر المومنین جس نے تھپڑ مارا تھا اس کو تھپڑ پڑ گیا، اب ان کو تھپڑ کیوں مارا جا رہا ہے؟ عمرو ابن عاص کہتے ہیں امیر المومنین یہ کیسا انصاف ہے؟ میرے بیٹے نے تھپڑ مارا، میرے بیٹے کو بدلہ مل گیا، انصاف ہو گیا، مجھے تھپڑ کیوں مارا جا رہا ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ کہا پہلے تھپڑ کھاؤ، قصور بعد میں بتاؤں گا۔ غلام نے اسلم نے ان کی اچھا پوری کی، حضرت عمر کا حکم مانتے ہوئے ایک تھپڑ عمرو ابن عاص کے گال پہ مارا گیا۔ عمرو ابن عاص کا گال ہل گیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا عمر یہ تھپڑ تمہارے چہرے پر اس لیے مارا جا رہا ہے کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی۔ اگر تم نے اپنی اولاد کو اپنے بیٹے کو صحیح تربیت دی ہوتی تو تمہارا بیٹا یہ نہیں کہتا کہ میں شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ اسلام لانے کے بعد کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے، جتنا حق تمہارا ہے اتنا ہی اس شہر کے ایک ایک ناگرک کا ہے۔ تم امیر المومنین ہو لیکن حقیقت میں خادم ہو، لوگوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہاں تمہیں سرپرستی دی گئی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارا بیٹا جو من میں آئے کرے اور جو تم چاہو گے کرو گے، نہیں، یہ تھپڑ تمہیں اس لیے مارا جا رہا ہے تاکہ تم اپنے بیٹوں کو صحیح تربیت دے سکو۔ تم نے اپنی اولاد کو صحیح تربیت نہیں دی۔ یہ عدل تھا۔ مارا یہودی بچے کو عمرو ابن عاص کے بیٹے نے، تھپڑ ایک پڑا لیکن اس یہودی بچے کی وجہ سے تھپڑ دو لوگوں کو مارا گیا، عمرو ابن عاص کے بیٹے کو بھی اور عمرو ابن عاص کو بھی۔ ایسا عدل کہاں ملے گا دیکھنے کو؟ سبق یہ بھی دیا کہ یہودی صحیح، لیکن تمہارے بچے کو یہ ہمت کیسے ہوئی کہنے کی کہ میرا باپ اس شہر کا گورنر ہے، میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا؟ اور پھر دنیا کی نظروں نے دیکھا عمر فاروق کا انصاف کہ ایک دن اسی مصر کی بستی میں حضرت عمر فاروق نے کھجور کا رس نچوڑ کر رکھا تھا اور کئی دنوں کے بعد اس میں نشہ آ گیا تھا، وہ سڑ چکا تھا، وہ شراب بن چکی تھی، نبیذ بن چکی تھی۔ عبد الرحمن نے وہ نبیذ پی لی، عمر فاروق کے بیٹے نے وہ شراب، وہ سڑا ہوا رس پی لیا جس میں نشہ آ گیا، پکڑے گئے۔ لوگوں نے بتایا عمر ابن عاص کو کہ عمر فاروق کے بیٹے نے شراب پی لی تھی، لہٰذا ان پر حد جاری کی جائے۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے کا ہوش جب نشہ اترتا ہے
ہوش میں آیا، پوچھا، انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے پی لی تھی، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس میں نشہ تھا، لیکن پینے کے بعد پتا چلا کہ وہ نشہ۔ کہا یہ بتاؤ نشہ آیا تھا یا نہیں؟ کہ ہاں آیا تھا۔ کہا اب تمہارا نشہ اتر گیا ہے، 40 کوڑے مارے جائیں گے۔ عامر ابن عاص نے 40 کوڑے مارے۔ کس کو؟ حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو 40 کوڑے۔ لیکن مدینے میں جب حضرت عمر کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے شراب پی لی اور اس کو عامر ابن عاص نے 40 کوڑے کی سزا سنائی اور ماری، لیکن اس کے باوجود مدینے سے گھوڑا بھیجا اور عامر ابن عاص کو ایک لیٹر لکھا کہ جیسے یہ لیٹر تمہیں ملے تو اس اچھے اور مضبوط گھوڑے پر میرے بیٹے کو بٹھا کر جلدی مدینہ روانہ کرو۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ عامر ابن عاص نے عمر فاروق کے بیٹے کو مصر سے روانہ کر کے کہا تمہارے باپ نے ارجنٹ تمہیں بلایا ہے۔ مدینے بیٹا پہنچتا ہے، کہا بیٹے سنا ہے کہ تم نے شراب پی لی تھی؟ کہ ہاں، لیکن ابو جان مجھے اس پر حد جاری کر دی گئی، 40 کوڑے مار دیے گئے ہیں۔ فرمایا 40 کوڑے تمہاری پیٹھ پر دوبارہ لگائے جائیں گے۔ کہا ابو مجھے شریعت کی سزا بتا دیجئے کیا ہے؟ کہا کہ شریعت کی سزا 40 کوڑے ہے۔ کہا وہ میرے لگ چکے ہیں۔ کہا مجھے یقین نہیں ہے۔ کہا عمر ابن عاص سے پوچھ لو۔ بیٹے حاکم وقت کا، خلیفہ وقت کی بات مانتے ہوئے تم اپنے پیٹھ سے کرتا اتارو۔ کرتا اتار دیا۔ کہا جلاد سے پیچھے سے ہاتھ باندھ دو۔ پیچھے سے ہاتھ باندھ دیا۔ کہا 10 کوڑے مارو۔ 10 کوڑے مارنے کے بعد کہا تم تھک گئے، ہٹو۔ دوسرے جلاد سے کہا تم 10 مارو۔ کہا تم تھک گئے، ہٹو، تم اب مضبوط کوڑے نہیں لگا پاؤ گے۔ تیسرے سے کہا 10 مارو۔ چوتھے سے کہا 10 مارو۔ 10 کوڑے 4 جلادوں نے مار کر 40 کوڑے پورے کیے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین رو بھی رہے بیٹے کی محبت میں آپ اور کوڑے بھی مار رہے ہیں۔ فرمایا کہ اب میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ کہا نہیں امیر المومنین آپ نے انصاف نہیں، ظلم کیا ہے۔ 40 کوڑے جب مصر میں آپ کے بیٹے پر پڑ چکے تھے تو یہاں 40 کوڑے آپ نے مزید کیوں مارے؟ جبکہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول نے 40 کوڑے سزا متعین کی ہے۔ 40 کوڑے پڑ چکے تھے۔ فرمایا لوگوں میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ عمر ابن عاص نے میرے بیٹے کو 40 کوڑے مارے ہیں، میں جانتا ہوں مارے ہیں، لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ انہوں نے پوری طاقت سے مروائے ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ عمر ابن عاص نے میرے بیٹے کو ہلکے کوڑے پڑوائے ہوں گے، کیونکہ میرا بیٹا تھا، انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ عمر فاروق کا بیٹا ہے، امیر المومنین کا بیٹا ہے، میرے بیٹے کے ساتھ کوڑے پڑنے میں رعایت برتی گئی ہوگی کیونکہ یہ عمر کا بیٹا ہے، اس لیے میرے بیٹے کو مضبوط کوڑے نہیں مارے گئے ہوں گے، اس لیے مضبوط کوڑے میں نے یہاں لگوائے ہیں تاکہ میں اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن کہہ سکوں کہ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ بھی سچا انصاف کیا ہے۔ میرے بھائیوں عدل و انصاف کا ہیرو ایسے ہی نہیں کہا تھا، مہاتما گاندھی نے کہا تھا اس دیش کے اندر اگر خون خرابہ بند کرنا چاہتے ہو، امن اور شانتی پیدا کرنا چاہتے ہو تو عمر فاروق کا عدل اور انصاف قائم کر دو، دیش میں امن اور شانتی پیدا ہو جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ چیزیں تھیں حضرت عمر فاروق کے پاس، اس لیے قرآن نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں مجبور نہ کر دے کہ اس کے ساتھ تم بے انصافی کرنے لگو۔ ہر حال میں انصاف کرنا یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ میں نے 2 گھنٹے آپ کے سامنے خطاب کیا ہے۔ میرے بھائیوں عدل و انصاف انسانیت پر مبنی اس تقریر کو یہ پیسج دینے کی کوشش کی ہے کہ انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ آؤ اسلام کی شکشا کی طرف ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جميع مسلمانوں پر رحم فرما۔ بار الہ ہم تجھ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔